خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، ہمارے نبی اختر صاحب، سورج صاحب. تو میں آ گیا ہوں یہاں پہ. تو جو بھی سوالات ہیں خاص کر ایشور کے متعلق، جس سے دل کو سکون ملتا ہے، ورنہ ہر قسم کے سوالات جب آپ چاہیں شروع کریں. پیور ڈسکشن گروپ ہم آج ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں محترم زاہد خان صاحب کا ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. آئیں محترم زاہد خان صاحب. محترم زاہد خان صاحب، آپ کو فالو کرنے کا مطلب یا یہ کہ آپ کو مان لینے کا مطلب بس یہ ہے کہ زاہد خان صاحب کے ٹیچنگز کو ہم مانتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور یا یہ کہ جو پروفٹس آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی پروفٹس بن گئے ہیں، فار ایگزامپل اطہر صاحب اور ادر پیپل. چلیے، جو پروفٹ یہ بن رہے ہیں، ہم آلریڈی اگر خدا کو ایک مان رہے ہیں اور اسی کو سپریم پاور مان رہے ہیں، اسی سے جستجو میں رہتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی کو ورشپ کرتے ہیں سر. اور جو پچھلے نبی گزر چکے ہیں یا کتابیں گزر چکی ہیں، انہیں تو آپ ویسے ہی قرار دے رہے ہیں کہ بھائی وہ نل اینڈ وائڈ یا منسوخ کر چکے ہیں. تو دین رہ جاتا ہے صرف خدا، ایشور دا آلمائٹی. ہم اس کو مان رہے ہیں. اب ہم آپ کے جو پروفٹس ہیں ان کو بھی نہ مانیں اور کچھ ادر کام بھی نہ کریں، بس مان رہے ہیں کہ خدا ہے، تو پھر ہمیں کوئی پرابلم ہے سر یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. مان لینا کافی نہیں ہے اور نہ سچائی کو سن لینا کافی ہے. دونوں چیزیں ایک قدم آپ کو آگے نہیں لے کے جائیں گی اور روحانی اندھا پن رہے گا. تو پہلے سچائی کو سن لینا پھر مان لینا، یہ تو 2 قدم ہو گئے. اس کے بعد وہ جو تعلیمات آ رہی ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں ان کو ریئلائز کرنا اپنے دل و جان اور روح میں، آتما میں، یہ تیسرا سٹیپ ہو گیا. چوتھا یہ کہ وہ خدا کی ذات کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے. وہاں خدا کی منشا آ جاتی ہے کہ اس کو دنیا میں پھیلانا ہے. اس کے بعد 5واں قدم آ جاتا ہے. جب آپ وہ پیغامات جو خدا بتا رہا ہے، جو آپ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، تو جب آپ اس کو پھیلائیں گے پیغاموں کو دنیا میں، تو اس سے جو خدا کی منشا پوری ہوگی، یعنی کہ برائی کی دنیا ختم ہوگی. یہ 6واں قدم ہے. یہاں پہ پہنچ کر روحانی حصے کھلتی ہیں. پھر ایک اور قدم ہے 7واں، کہ وفا اور آخری سانسوں تک اس کے لیے ہم نے چلنا ہے تاکہ ہم نئے انسان بن جائیں، انسان کامل. تو یہ جو قدم ہے، اس کے متعلق وہ تعلیمات بھی آپ کو دیکھنا پڑیں گی کہ جہاں پہ نئی زمین ہوگی وہ کیا ہے. تو یہ سب کچھ ملا کر پھر ایک انسان کامل بنتا ہے، اسے پہلے نہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، میں نے آپ کی آڈیو سنی. مطلب تو یہی ہے نا کہ خدا کی وحدانیت کو تبلیغ کرنا ہے، یہی بتانا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا ہی واحد ذات ہے، خدا ہی سپریم پاور ہے، اور خدا ہی ہے جو کچھ ہے. خدا کی تعلیمات یا خدا ایک ہے، اسی کو تو اسپریڈ کرنا ہے نا سر. اور اگر ہم آلریڈی یہی مانتے بھی ہیں اور یہی کہتے بھی ہیں لوگوں کو، تو اس کے علاوہ مطلب ہمیں کرنا کیا ہے بیسیکلی سر، اور کیا کرنا ہے؟ اور اس میں بہت سی تعلیمات ہیں جو خدا نے بتائی ہے کہ کیا کرنا ہے. تو اب اگر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے تو 1 منٹ میں تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. وہ میں نے جواب پیچھے دے دی ہے. اس میں تعلیمات ہیں کہ جسم کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں تعلیمات ہیں کہ خالص
فکر خدا کی آ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ شعور پھیل کر کہوں مقام میں پھیل جائے نور میں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ضمیر سچ کی دنیا سے نکل جائیں ہم اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور وہاں پہنچ جائیں جہاں زندگی اور محبت پیدا ہوئی تھی اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور پھر روح جو ہے اس کے اندر نور کیسے لے کے آنا ہے؟ تو یہ نئی تعلیمات ہیں، ان کو پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ہم مذہبوں جیسی تبلیغ نہیں کرتے، پہلے تو اپنا اندھا پن دور کرنا ہے نا اپنے، کہ آپ خود اندھے اور دوسروں کو راہ دکھائیں، وہ تو دونوں ہی گڑے میں جا گریں گے۔ تو یہاں پہلے سچائی ہے، پھر ریلائزیشن ہے، پھر آگے تعلیمات کا اثر آپ کی روح پر کہاں تک پہنچا ہے جب روحانی حصے کھلے، اس کے بعد پھر خدا کی منشا آتی ہے۔ تو آپ کو سمندر دیکھنے سے پتہ نہیں لگے گا، اس میں ڈوبیں گے تو پتہ لگے گا کہ موتی جو ہیں وہ بلبلوں میں نہیں ہے، بلکہ وہ جب آپ گہرائی میں جائیں گے وہاں پتہ لگے گا کہ یہ تعلیمات نئی جو ہیں یہ ہے کیا۔ فرق ایشین مینٹیلٹی میں یہ ہے کہ بس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مان لیا۔ یورپین مینٹیلٹی پہلے غوطہ مارتی ہے سمندروں میں ان تعلیمات میں، جب وہ ریلائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر آگے بڑھتی ہے۔ تو سر آپ کی پیدائش بھی تو ایشین مینٹلٹی کی ہے، آپ بھی وہی پیدا ہوئے، وہی آپ کا بچپن ہے سر، تو مینٹلٹی تو آپ کی وہ ہے، تو آپ کی کیسے چینج ہو جائے گی؟ یہ ضرور سمجھائیں ہم آپ سر، رہیں گے تو آپ ایشین بورن ہی یا اس میں بھی کوئی شک ہے سر؟ محترم زاہد خان صاحب، آپ سے ایک ممبر کا سوال ہے کہ جنت دوزخ کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہو؟ اگر ایک بندہ بچپن سے جوانی تک غلط کار ہو اور وہ قسم اٹھا لے کہ چھوڑ دوں گا یہ سب غلط کام، اور تھوڑے عرصے بعد دوبارہ وہی کام کرے، تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور سزا اور جزا کے بارے میں آپ کی ٹیچنگز کیا ہیں، بتائیں، شکریہ۔ جی یہ بہت بڑا فرق ہے، جب انسان کسی مینٹیلٹی میں پیدا ہو جائے، جب وہ قدم رکھتا ہے خدا کی معرفت الہی میں، تو پھر اس کا تعلق انڈیا پاکستان سے نہیں رہتا، پھر وہ یونیورسل انسان بن جاتا ہے۔ ایک مشہور فکرہ ہے صوفیت کا کہ جب سے میں نے خدا کو جانا میرا اپنا کوئی وطن کلچر ٹریڈیشن نہیں رہی۔ یہی فرق کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سا فرق کر کے، کہ یورپین پہلے اس سچائی کی تحقیقات کرتے ہیں، پھر اس کو ریلائزیشن کرتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی سوال رہتے تو وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم روحانیت کی تحقیقات کریں تو ہم پہ یہ ثابت ہو جائے گی بات کہ وہ بیچ جو ہے، جو دوزخ کا ہو یا اندھیروں کا ہو یا نور کا ہو، نیکی کا ہو، وہ انسان خود ہی اپنے اعمال سے، اس پانیوں سے اس کو پلا بڑا کرتا ہے۔ اس معاملات میں خدا نے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ تو جنت اور دوزخ جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ روح پہ پڑتا ہے۔ تو جیسا انسان زندگی گزارتا ہے اور جیسے وہ کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش عالم ارواح میں دکھانی ہے کہ اس نے کس چیز کے لیے کوشش کی۔ اب اس کوشش کے اندر 3 مراحل آ جاتے ہیں اور روح خود بخود ہی وہاں چلی جاتی ہے جہاں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ پروسیس ہے اور عمل ہے آخرت کا۔
تو وہ اطہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا، آپ نے اقرار کیا، لیکن اس کی گواہی جو ہے وہ اپنے دل اور اپنے اعمال سے دینی پڑے گی، اور وہ اعمال کا جو اثر ہے پھر وہ روح پہ پڑتا رہتا ہے، اور روح کالی ہوتی رہتی ہے، یا پھر نیک اعمال کرتا ہے تو اندھیرا تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر منزل پہ چلتا رہے سفر میں تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسا انسان اپنی روح کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو اس جد و جہد میں 3 چیزیں آتی ہیں: نیت، سفر اور نتائج، جو روح میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ مطلب کل ملا کے زاہد خان صاحب آپ کا تو یہ ماننا تو ہے کہ بھلے ہی آپ شریعتوں کو منسوخ کر چکے، بھلے ہی نبی لوگوں کو منسوخ کر چکے، بھلے ہی پرانی کتابوں کو منسوخ کر چکے، بٹ یہ ٹیچنگز تو آپ کی بھی ہیں، اور آپ بھی مان رہے ہیں کہ عالم ارواح میں اچھا اور برے کرنے کا رزلٹ تو ملے گا، ثواب اور جو بھی جزا ہے، سزا ہے، وہ ملے گی۔ اس کے لیے ہمیں نیک کام کرنے ہیں، یہ بات تو پکی ہے یا نہیں؟ یا بس یہ ہے کہ بس ایک آدمی جب مر گیا تو مر گیا؟ یہ آپ کمپلسری بتاتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ وہاں پہ سزا اور جزا ہے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ مذہب کے اندھا پن کی صف لپیٹ دی گئی ہے، لیکن جو یونیورسل تعلیمات ہیں وہ تو قائم رہیں گی، چاہے وہ 1% ہو، 4% ہو، وہ تو کامیاب، وہ تو قائم رہیں گے۔ اب خدا کی ذات جو بتا رہی ہے کہ زمین کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کا سارا اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے، اور عذاب اور جنت وہ سب کچھ سٹیئرنگ انسان کے اپنے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں سے یہ تعلیمات شروع ہوتی ہیں کہ برائی کی دنیا کیسے ختم ہوگی، اور خدا کے نور سے زمین کیسے روشن ہوگی۔ تو ہر روح جو ہے بس وہ اپنی دنیا میں چلی جاتی ہے، وہاں سے سمجھ لیں آپ کہ وہ عذاب کی جگہ ہے یا درمیانی دنیا ہے یا وہ آگے نوروں کی دنیا ہے۔ تو ان باتوں کو جو کھول کر یہ پہلی دفعہ تعلیمات آئی ہے، جو آپ بالکل جان جائیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس زندگی میں۔ جزا اور سزا کا کہا گیا تھا، لیکن بہت سی تعلیمات اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ خدا جزا سزا نہیں دیتا، نہ اپنا فرشتوں کی دنیا۔ ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے کہ زمین میرے نور سے روشن ہو جائے گی، تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو بتائیں گی آپ کو اس دنیا میں ہی کہ میری منزل کیا ہے۔ اس دنیا میں ہی آپ کو اس منزل پہ پہنچنا ہے، موت کے بعد نہیں، وہ تو پھر دیر ہو گئی۔ تو اس کے پھر پروسیس کیا ہے، وہاں پر کہیں خدا نے یا فرشتوں نے دخل اندازی نہیں کی ہے۔ اس لیے ان تعلیمات کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ تعلیمات جو پہنچائی گئی ہیں اگر کسی نے پڑھ لی تو سارے راز الہی کھلتے چلے جائیں گے اس پر، اور وہ خود مشاہدہ، سفر، تجربے سے دیکھ لے گا کہ انسانی زندگی کا مقصد اصل میں کیا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ایک آدمی پلے بڑھے، پڑھائی لکھائی کی، آپ جیسے لوگوں کے ٹیچنگ سنی، یا یہ کہ جو بھی اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا یا تربیت حاصل کی، سنسکار حاصل کیے، اچھے کام کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور برے کاموں کو اوائڈ کرے۔ سر، کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کسی کا اگر اچھا نہیں کر سکتا تو برا بھی نہ کرے، کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، کھانا پانی پلا سکتا ہے، کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو اتنا کر لے۔
کیا یہ سب کچھ سفیشینٹ نہیں ایک آدمی کو ایک اچھی روح، ایک اچھی آتما بن جانے کے لیے؟ تو اسے کس بات کا غم ہو سکتا ہے، کس بات کی اسے سزا ہو سکتی ہے، اور اس کو کیا غم ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کے علاوہ اگر آدمی کچھ بھی نہ اور ادر چیزیں سیکھے یا سمجھنے کی کوشش کرے، بس ان بیسس پر اپنی زندگی گزارتا رہے کہ کسی کا برا نہیں کرنا ہے، اگر اچھا نہ بھی کر سکو اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرے، تو آخر اسے پرابلم کیا ہو سکتی ہے سر؟ بتائیں. شکریہ. یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ اچھی ہیں، لیکن یہ ابتدائی باتیں ہیں. از گڈ بٹ از ناٹ گڈ انف، لیکن کافی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی بس میں کھو کے پانی میں اتنا ہی پانی ہے تو اسے غلط فہمی ہوگی. تو جیسے وہ ڈڈو آیا، اس نے کہا رات بڑی ہے تو بات کرو. اس نے کہا کہاں سے آیا؟ اس نے کہا وہاں سے جہاں پانی بہت ہے. اس نے کہا چھوٹا سا دائرہ لگایا، اتنا پانی؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ. وہ دائرے لگاتا گیا، اس نے کہا اس سے بھی زیادہ. تو آخر میں چار دیواری آ گئی. تو اس نے کہا اچھا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تو بتا جہاں سے تو آیا وہاں کتنا پانی. تو وہ چلا. جب وہاں پہ پہنچا تو دوسرا جو ڈڈو تھا وہ دریا کے کنارے رہتا تھا. تو اب بات کو اس طرح سمجھ لیں. ایک شخص آیا کہ میں تورات پہ عمل کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. عیسیٰ نے کہا اور کیا کروں؟ اس نے کہا بس جو تو کرتا ہے. نہیں، میں اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اگر کامل ہونا چاہتا تو میرے پیچھے آ. تو سوئے کے بعد نہر بھی ہے، نہر کے بعد دریا بھی ہے. دریا مل جائے تو سمندر کی تلاش کر. یہ معرفت الہی کی زندگی جوں جوں انسان آگے جاتا جائے گا اس پہ وہ راز کھلتے جائیں گے کہ ایک زندگی دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ناکافی ہے نوروں کو چیر کر آگے جانے میں. تو اگر آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے تو ٹھیک ہے. وہ موت کے بعد جہاں آپ ہوں گے وہ تو میں نے دکھا دی ہے، لیکن وہاں پہنچ کر پھر آگے کی تمنا جو کرتا ہے وہاں پہ پھر کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے. بس یہ فرق ہے. محترم زاہد خان صاحب، آپ کو زیادہ تر لوگ اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ آپ بہت اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتے ہیں اور سچی باتیں کرتے ہیں سر. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ احمدیز لوگوں سے اگر بات چیت کرو تو وہ ڈنگ کی بات کرو تو کہیں گے بھائی ہم تو مرزا صاحب کی تبلیغ کر رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں بھائی مرزا صاحب کو مان لیا. جیسے اور بہت سارے نیک لوگ ہو کے گزرے ہیں دنیا میں، ایسے ہی ہم مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی چلو نیک لوگوں میں سے تھے، اور بڑے بڑے نبیوں سے بھی غلطی ہوئی ہیں، بشری غلطی ان لوگوں سے بھی ہوئی ہیں. تو ٹھیک ہے، کچھ غلطی مرزا صاحب سے بھی ہوئی ہیں. اب وہ ان سے کوئی سوال کرو تو وہ فوراً کہہ دیں گے پچھلے نبیوں کی مثالیں دے دیں گے. بٹ مرزا صاحب ایک دو کام ایسے کر کے گئے ہیں کہ وہ پچھلے نبیوں سے بھی مثالیں نہیں دے سکتے. تو پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں چلو بھائی مرزا صاحب کو مان لیا. تو بھی وہ ہمیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ جی آپ احمدیز ہو گئے اگر آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں خالی اور جماعت کو جوائن نہیں کرتے. جماعت کو جوائن کرنے کا مطلب جتنی بندشیں ہوں گی وہ ہوں گی، پیسہ اور چندہ جات بھی دینا ہے. اب آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ سر ہم اچھے کام کرنے شروع کر دیں اور اپنی جگہ رہ لیں بس اور کچھ نہ کریں. اب آپ نے سر پھر خدا سے ڈرا دیا کہ جب آپ مرو گے وہاں جاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا. یہی تو کام پنڈت لوگ کرتے ہیں. یہی احمدی جماعت والے کہتے ہیں کہ اگر جماعت جوائن نہیں کی تو کچھ بھی نہیں کیا. اب آپ یہی کر رہے ہیں کہ پھر آپ موت سے ڈرا رہے ہیں. تو آخر سب لوگ آخر میں خدا سے آ کے ڈراتے کیوں ہیں؟ بتائیں. شکریہ. آدھی بات کا میں جواب دے دوں. یہ اقرار آپ کی مہربانی اور بہت سے لوگوں کی کہ کبھی میں نے لگی لپٹی نہیں کی.
حتیٰ کہ یہ بات تو یورپ ہی مانتا ہے کہ چاہے وہ 5 یا 10 یا 15 یا 20 یا 30,000، میں نے وہ بات کی جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. اس میں مجھ پر بہت بہت مصیبتیں بھی آئیں، قاتلانہ حملے ہوئے، جیل ہوئی، میری کتابوں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، بہت کچھ ہوا. لیکن یہ اسٹریٹ فارورڈ زبان میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ جو خدا سے پیار کر بیٹھتا ہے اس کی زبان پر حق ہوتا ہے. وہ دائیں بائیں، ڈپلومیٹ، آگے پیچھے کبھی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے انسان کو ٹھوکر لگ جائے. تو یہ تو آپ کے آدھے سوال کا جواب ہے. تو اب میں دیکھتا ہوں آپ آگے کیا کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو موت سے ڈرایا نہیں ہے، میں نے حالات سے باخبر کیا ہے کہ اس وقت یہ جو روح تیرے جسم میں ہے اور یہ جو دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح ہے، اس کا خالق تجھے بنا دیا ہے خدا کی ذات نے. میں وہ حالات پیش کر رہا ہوں کہ اس کا اثر کیا ہے روح کی. خدا کا تو نام بھی نہیں لے کہ وہ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا، نہ خدا سزا دیتا ہے، نہ فرشتے، نہ کوئی اور. تو آپ پھر خدا کو بیچ میں گھسیٹ لائے. اس سے ہٹ کر میں نے بات کی ہے آپ کو. اور جب ان چیزوں کو آپ سمجھنا چاہیں گے، لیکن آپ نے ایک جہاز دیکھا اور آپ نے کہا یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جہاز کیسے بنا تو پھر ایک لمبی تعلیمات ہوں گی، اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جائیں گی. لیکن جہاز کی مثال کوئی ٹھیک نہیں ہے. میں جہاں اصل موڑ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ نے جو کچھ کہا میں یہ نیکی کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا انجام بھی بتا دیا تھا میں نے. لیکن اس سے آگے کی جو جستجو ہوگی پھر، کیونکہ رہنا تو آپ نے مر کے روح کی دنیا میں ہی ہے نا، کہیں اور تو نہیں بھاگ جانا. اس جستجو کے لیے پھر جو اگلے جہان ہے، معرفت الہی کے لیے، پھر یہ جو زندگی کے اچھے کیا میں نے برا کیا، وہاں سے نکلنے کے لیے پھر ایک لمبا دور ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. تو خدا نے جو تعلیمات دی ہیں اس وقت، اس میں سے ہر راز کے سے پردہ اٹھا کے بتایا ہے کہ اے انسان، یہ منزلیں ہیں، بتا تجھے دیا ہے. اگر تو چلے گا تو تیری مدد کے لیے تیار ہے، اگر نہیں تو جو تیری کوشش ہوگی وہ تو یہ دکھائی جائے گی. تو اس میں اللہ سے ڈرانا کیا ہو گیا؟ خام خواہ خدا کو بیچ میں گھسیٹ لائے. یعنی گرے کھوتے سے تو غصہ جو ہے کمار کے اوپر. محترم زاہد خان صاحب، دیکھیے میں اس طرح سے سوچتا ہوں کہ مسلمان کتنے ہی کٹر کہلاتے ہوں، ان کے یہاں بندشیں بہت ہوں کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، 30 دن کے روزے رکھنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، 10 طرح کی بندشیں بتائی گئی ہوں اور کچھ بھی کہا گیا ہو، بٹ قرآن شریف کی آیتیں تو بدلی نہیں جا سکتی. قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں کچھ آیتیں آج تک موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، اور اس میں کھول کے لکھ رکھا ہے، چاہے وہ ستارہ پرست ہوگا، یہود ہوگا، نصارہ ہوگا، کسی بھی جاتی کا، کسی بھی قوم کا ہوگا، اگر اچھے کام کرے گا، نیک کام کرے گا، اور چاہے پھر وہ ستارہ پرست بھی ہو، اور ایک تو خدا کو مانے گا، قیامت کو مانے گا کہ کوئی دن ایسا ہوگا کہ جس میں حساب کتاب کیا جائے گا، تو اسے قیامت میں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ خوف. تو جب قرآن شریف جیسی کتاب جو کہ مسلمانوں کی کہلاتی ہے، وہ تک یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نیک کام کر رہے ہو، اچھے کام کر رہے ہو، پھر کسی بھی دھرم سے ہو، تو آپ کو کچھ خوف نہیں ہوگا، تو میں کیوں یہ نہ مان لوں کہ اگر میں اچھے کام کروں گا، نیک کام کروں گا، کسی کا برا نہیں کروں گا، تو مجھے قیامت میں یا مرنے کے بعد کچھ خوف نہیں ہوگا. سر، اٹ از مائی لاسٹ کوشچن، پلیز بتائیں، اینڈ دین اطہر صاحب. تھینک یو.
قرآن جو ہے وہ شاپنگ سینٹر نہیں ہے کہ جو چاہا بیچ میں سے نکال لیا اپنی مرضی کا. تو جو محمد صاحب نے یہاں تک کہا کہ مجھے فقیری بھی پسند ہے، جہاد بھی، اور میں عورتوں کو بھی پسند کرتا ہوں، اپنی مرضی کی ایک چیز لے لی کہ عورتیں بڑی پسند آئے، جہاد کے لیے پھونک نکل گئی. تو قرآن جو ہے یہ کوئی شاپنگ سینٹر نہیں ہے. اب میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، چاہے کوئی یہودی ہو، عیسائی یا ستارہ پرست، جو کوئی اللہ اور اس پر ایمان لے کے آئے گا، آمنوا وعملوا الصالحا، وہ کرے گا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے خوف اور غم سے نجات یعنی کہ سکھ میں آ جائے گا. یہ تو ایک تعلیم ہو گئی امیر فیصل صاحب. اب آپ نے یہ نکال لی بیچ میں سے، اور جو اگلی تعلیمات ہیں اس کی پنڈ اٹھا کے کسی اور پہ رکھ دی. اب اس کی بھی اگلی بھی بات کر لیں نا. اب اگلی کے اندر جو ہے وہ معرفت الہی کی سیڑھیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کیا کہ ہم نے انعامات میں سے نبی و نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، اب وہ نیکیوں سے آگے کی بات آ گئی ہے. اب وہ سچ کی دنیا کیا ہے وہاں کی بات آ گئی ہے. تو وہاں پہنچنے سے خدا کی ذات کہتا ہے موت کا انتظار نہیں کرنا. وَلِلْبُشْرَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اب کون سی سڑک ہے معرفت الہی کی؟ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں سے نکل کر، چھوٹے چھوٹے بازاروں سے نکل کر ہائی وے پہ بھی آنا ہے، پھر جہاز پہ پرواز بھی کرنی ہے، پھر اس سے آگے کے بھی اور جہان ہیں. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو دوست ہیں انہیں ہر خوف سے ہم نجات دیتے ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں اور آخرت میں. اچھا، اب وہ دوست کیسے ہوں گے؟ جو خدا کی فطرت کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے. وہ کان ہو جائیں گے جیسے خدا سنتا ہے، آنکھیں جیسے خدا دیکھتا ہے، ان کے دل ویسے ہو جائیں گے. اب اس سے بھی آگے آ جائیں. اس سے اگلی تعلیمات جو ہے خدا کی ذات پھر اب محبت کی دنیا میں آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اب خدا محبت کی دنیا میں لے کے آ رہا ہے آپ کو. کیا کہہ رہا ہے؟ بھول جاؤ یہ پرانی دنیایں، بھول جاؤ یہ سارا کچھ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ پہلی محبت کا حقدار کون ہے. یہاں اور تعلیمات شروع ہو جاتی ہیں، اس سے آگے کچھ اور شروع ہو جاتا ہے کہ جب خدا کے ساتھ ایک ہو جائے یونیفیکیشن، راضیہ مرضیہ. تو آپ نے ایک چیز نکالی اور پھر اس کو اٹھا کر کہا بھائی مجھے تو یہی پسند ہے. تو یہ شاپنگ سینٹر نہیں ہے، اس سے آگے بھی قرآن میں بہت سی تعلیمات ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے مذہبوں کا کہ وہ روٹینی حالت میں بیٹھے ہوئے پکڑ کے اپنی تعلیمات کو، اور وہ جو ہے پانی جو ہے وہ جو علم ہے وہ مشاہدہ الہی اور راز الہی تک نہیں پہنچا رہا. تو جب اس کا ایک وقت ختم ہو گیا تو خدا نے کہہ دیا کہ یہ مذہب راہ تھے، منزل نہیں تھے. تمہارے انبیاء بھی راہ تھے، منزل نہیں تھے. اب میں خود منزل کا دور آ گیا ہے. یہ بات کر رہا ہے خدا کے ساتھ. وہ ساری نبوتیں وغیرہ جو کچھ بھی تھا، جو مذہب، وہاں ایک نقطے پہ بات ختم ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ جب نئے آسمان نئی زمین شروع ہوں گے، میری دنیا شروع ہوگی جہاں میں چہرہ نہیں چھپاؤں گا، وہ منزل اب ہے. تو اب آپ پچھلی باتوں کو دہرائے جائیں، کہ جی میں تو یہ لوں گا وہ لوں گا، تو پھر تو آپ نے ضد کی نا. اور یہ دور جو ہے یہ پوری ہو جائے گا خدا کی منشا. نیا انسان جو ہے مراد یہی ہے کہ اس کا زندہ تعلق خدا سے ہوگا، اور یہ پرانی دنیا جو ہے وہ لپیٹ دی جائیں گی، اور نیا دور شروع ہوگا جہاں خدا اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا. اور یہاں سے خدا کی قدر و قیمت اتنی ہو جائے گی اس زمین پر کہ اس سے آگے کے راز کھلیں گے. تو آپ ساری چیزوں کو لیں نا.
آپ ایک بات لے لی اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر اور کہا جی مجھے تو یہ چیز پسند آئی، یہ کافی نہیں ہے۔ محترم زاہد الاسلام آپ پر خدا کی چاہتے جی، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں محترم زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات سننے کا موقع ملا، معلوم پڑا کہ جہنموں کے اندر ارواح آپ کی پیش کردہ تعلیمات کو قبول نہیں کرتی اور انبیاء کو بھی اپنی امتوں کے ہاتھوں دکھ اور تکالیف کا سامنا ہے۔ جہنموں کی ارواح کے پاس خدا کی نئی تعلیمات کو مسترد کرنے کا کیا جواز ہے، جبکہ انہیں ایک بار پھر رہنمائی کا موقع دیا جا رہا ہے؟ شبیر چشتی۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سر میں تو سر اس پیراگراف کو لکھ کر قرآن شریف کے جیب میں ہمیشہ رکھا کروں گا، اور خدا تعالیٰ سے جب کبھی بات ہوگی تو میں تو یہ دکھا دوں گا، بھائی قرآن میں تو نے ٹیچنگ دی تھی اور یہ میں نے نیک کام کرتا رہا ہوں، اور جو چیز ضرور تھی خدا کو ماننا، قیامت کو ماننا، وہ میں مانتا رہا ہوں۔ جب ستارہ پرستوں کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا، یہود و نصارہ کو بھی نہیں ہوگا، تو سر میں بھی مسلمان ہوں، تو انشاءاللہ خدا بخش دے گا۔ سر 12 بطر سے آپ کے سوال آ رہے ہیں سر، تھینکس الاٹ، جزاک اللہ۔ دوزخ کے رہنے والے جو باسی ہیں رہتے تو مصیبت میں ہی ہیں۔ جیسے میں ایک دفعہ اسپتال میں گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اسپتال میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ کہا اس کے ہاتھ کھول تو جو یہ اپنی یہ چاقو سے اپنا ہی ماس کاٹتا ہے تو وہ مصیبت میں ہی جہنم کی، لیکن وہاں حالت یہ ہے کہ اگر کوئی نیچے آئے بھی تو وہ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ بارہ شاہ آتا نہیں ہو جانی ہے پامے کٹے پوری پوری۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا نبی ہوگا نوروں میں آئے گا تو وہاں نیچے وہاں جانے کے لیے نور لے لیا جاتا ہے ان سے، ادھر نکالو، تو وہاں عام اس میں جاتا ہے تو وہ اس کو کیسے مانیں گے انبیاء؟ اب بات یہ ہے کہ یا تو ہم بنجر زمین پر جہنموں کے اندر ہل چلاتے رہیں، وہ بعد میں ہوگا، پہلے ہم یہ کریں کہ یہ زمین کا تو ٹکا لگائیں، کیونکہ یہاں سے لوگ جا رہے ہیں جہنم کے اندر، سارے مذہبوں سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں جہنم میں، اور وہ جو لوگ اصولوں کو مانتے ہیں یا ایماندار ہیں، خیانت نہیں کرتے، وہ اچھی دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو یہ خدا کو 420 کر کے زیادہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ حل کہاں پہ چلایا جائے؟ مصیبت پڑ گئی کہ وہ راز الہی انہوں نے کھولے، نہیں تو دنیا بدل جاتی۔ تو اب وہ بتانے پڑتے ہیں، وہ نیچے پھسوڑی پڑی ہوئی ہے، بتا جاتے تو انہیں نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب عالم ارواح میں بھی وہاں پر پہلے تعلیمات پہنچیں گی جو ایک اچھی دنیا میں ہیں یا کم اچھی دنیا میں، یا ان کی روح میں اندھیرے کم ہے، وہاں سے شروع ہوگا معاملات۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مشاہدہ الہی میں جو آپ نے کہی ہیں وہ دیکھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی تعلیمات ہیں جو آپ کو دیکھنی پڑے گی، اللہ ماشاءاللہ، کہ اس کے بعد اور اس پروسیس کے بعد کیا ہے اور کیسے یہ سدھریں گی۔ تو پہلا جو ہے خدا کی ذات چاہتی ہے یہ زمین خدا کے محبت کرنے والوں کے وارث ہو جائے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ یہ فائنل گول ہے انسانی ہسٹری کا کہ یہ زمین خدا کے نام ہو جائے گی۔ اس کے لیے اگر بہت سی چیزیں اپنے لیے بھی کر سکتے ہو اور انسانیت کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ جی جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ زاہد صاحب میرا سوال ہے کہ آپ کو مسیح الزماں کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ تو اس زمین پر رہتے ہیں، کیا ہماری زمین کی طرح دوسرے سیاروں پر بھی دیگر مخلوقات آباد ہیں جنہیں مذاہب یا روحانیت کی تعلیم دی جاتی ہو؟ اور کیا آپ کی آمد سے دوسری دنیاؤں کے مذاہب کی بھی صف لپیٹ دی گئی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اصل میں محترم زاہد خان صاحب آپ کی باتیں تمام سچی اور اچھی لگتی ہیں، بہت ہی خوشگوار ماحول میں بات چیت بھی ہوتی ہے اور آپ کے ٹیچنگ دل میں اترتی بھی ہیں سر. میری تو خود خواہش ہے کہ جلدی سے جلدی آپ سے ملاقات ہو، بٹ اب یہ دیکھتا ہے ٹکٹس وغیرہ کتنا ہے کیا ہے، کوئی گفٹ بھی تو نہیں دے رہا کہ ٹکٹ سے گفٹ دے دے تو آپ سے جلدی سے ملاقات ہو جائے سر. آپ سے ملاقات کی بہت تمنا ہے، سچی بات تو یہ ہے. شکریہ، جزاک اللہ. پتہ لگے گا کہ اور بہت سی زندگی ہیں ظاہری سیاروں پر. پھر جہاں جہاں آخرت کے اندر زندگی جاتی ہے وہاں وہاں یہ جو ہے تعلیمات دینے کے لیے خدا نے کہا تو میرا دل ہے. جہاں جہاں خدا کی ذات بھیجے گی میں جاؤں گا اور جاتا ہوں رات کے وقت. یہ فرشتے، یہ انسان، یہ جن، یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، وہاں تو ان گنت مخلوقات آباد ہیں. تو ہر رات کو میں کوہ مکاں کا سفر ہے میرا، بلکہ اس سے بھی اوپر. اور آخرت کے اندر یہ نگاہ ان گنت جہانوں سے گزرتی ہے. جہاں جہاں خدا بھیجتا ہے میں یہ نئی تعلیمات دے رہا ہوں. مسیح تو آئے بھی ہیں، آتے بھی رہیں گے. مجھے خدا نے زمین کا مسیح نہیں کہا، اتنے میں مجھے مسیح الزمانہ کہا ہے. میری مثال اس ظاہری کائناتوں میں اور آنے والے جہانوں میں اس کی مثال دی جائے گی، اور اس سے بھی زیادہ خدا نے مجھے اپنا دل کہا ہے. یہ فرق ہے. بہت بہت شکریہ میر فیصل صاحب. پیسے کٹھے کر کر کے، سونا چاندی ہیرے کٹھے کر کر کے پتہ نہیں کہاں اپنے دبائے ہوئے ہیں. تو وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ وہ دعا ہے کہ ٹکٹ کیا، اسے تو جہاز بھی آ سکتا ہے. تو دعا ہے کہ آپ جب پورے کے پورے مشن میں آ گئے، ٹکٹیں کیا چیز ہے، آپ مشن کو جہاز بھی خرید کے دیں گے تاکہ میرا بھی بھلا ہو، اور جہاں جہاں میں جاؤں گا آپ کو بھی نور ملتا رہے گا. تو ایک دن تو کھل کے سامنے آنا ہوگا، ورنہ یہ یہیں درے کا درا رہ جائے گا. مٹی میں دفن ہے، مٹی میں ہی رہ جائے گا. تو دعا کر رہا ہوں کہ ایک دن وہ جو سونے کے اور ہیرو کی چیزیں جمع کی ہیں وہ ایک دم پھٹ کے باہر آئیں، تاکہ ایک انسانیت کے خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے ان کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو. انشاءاللہ سر، بہت خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ جلدی ہی ملاقات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی گائیڈنس میں سبھی کام بھی ہوں گے سر. تھینکس الاٹ، جزاک اللہ. جناب مقصود قبلہ زاد السلام، بہت شکریہ جی. ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہوگا. حضور، ایک ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسانی جسم کے مرتے ہی ساری حاجات، جسمانی حاجات بھی ختم ہو جاتی ہیں، کیا روح کی بھی حاجات ہوتی ہیں؟ سنا ہے جنتوں میں تمام حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، یا پھر حاجات رہتی ہی نہیں؟ اس بارے میں ہم نہیں فرمائے گا راجان سر. وہ اقبال کا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میرے ارماں بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہاں یہ دنیا جو ہے ان فکر اور ان تمناؤں آرزوں میں، اس ناپائے دار جہان میں چلتی رہتی ہے، ان کا خاتمہ نہیں ہوتا. جب آپ آخرت میں پہنچتے ہیں اور اس معرفت الہی کے جو سفر کیا اس زمین پر، اس میں سے نور بھی ہے، تو جہاں جہاں جنتوں میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں. وہاں ایسی محبت اور ایسی بہار کے زمانے، اور وہ کچھ ہے کہ کوئی تمنا نہیں رہتی. پھر ایک تمنا رہ جاتی ہے کہ میں نور مجھے زیادہ ملے اور میں اگلی جنتوں میں جاؤں تاکہ ایک ملاقات خدا کے ساتھ ہو جائے. تو یہ فرق ہے. اب وہ جنتوں کا
एक दो होती, करोड़ होती, खरबों होती, वहां तो अनगिनत जंतुओं से गुजरते हुए अनगिनत नूर भी मिलता है। तो वहां तो हर ऐसे समा है जहां तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आपका इतना नूर है, तो उन नूरों के अंदर आपको और नूर दे दिए जाते हैं, हसीन चेहरे जो आपकी रूह का हिस्सा बन जाते हैं। तो वहां तो हर चीज पीछे रहेगी, तमन्ना और आरज़ू। वहां तो सिर्फ एक रहेगी कि मैं इतना 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 जंतु से गुजर जाऊं कि उस ज़ाते हक से मैं एक दफा मिलकर उसका हो जाऊं, और फिर पीछे मुड़ के जाना भी चाहूं तो ना जा सकूं, एक नई हस्ती बन जाऊं। बस ये फर्क है। इसके लिए किताबों में बहुत सी तालीमात हैं जो आपको वजद में लाकर इस जमीन की जिंदगी में ही आखिरत के पर्दे चाक कर देंगी और खुदा से भी मुलाकात करा देंगी।